بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر الصحابیات کے سلسلے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سودا کے والد کا نام زمعہ تھا، یعنی سودا بنت زمعہ قریش قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح یعنی سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ شروع میں جب اسلام کی دعوت ابتدائے نبوت میں ہی مشرف با اسلام ہوئی اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہی اسلام لائے۔ اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر مکہ میں ہی مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔ کئی برس حبشہ میں رہ کر مکہ واپس آئیں اور ان کے شوہر سکران نے کچھ دنوں کے بعد وفات پائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی تربیت اور پرورش کا معاملہ تھا، چنانچہ ایک صحابیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، گھر بار اور بچوں کی پرورش کا انتظام وہ سب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے پاس تشریف لائیں اور جاہلیت کے طریقہ کے مطابق سلام کیا، پھر نکاح کا پیغام بھجوایا۔ والد نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف آدمی ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ چنانچہ تمام مراتب طے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے خود تشریف لے گئے اور حضرت سودا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے اندر 400 درہم مہر مقرر کیا گیا اور نکاح کے بعد حضرت سودا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، جب ان کو اس نکاح کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگے کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد وہ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کام کے اوپر، سر پہ خاک ڈالنے کے اوپر افسوس فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے اندر 10 نبوی میں ہوا، اور اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور قریب آگے پیچھے ہوا۔ ان کے عام حالات یہ ہیں کہ نبوت کے 13ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں یعنی حضرت سودا، حضرت فاطمہ وغیرہ کو لے کر مدینہ پہنچیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں پہلا اور آخری حج فرمایا تو حضرت سودا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ ازواج مطہرات نے سمجھا کہ ہاتھ کی ظاہری لمبائی مراد ہے، چنانچہ اپنے ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سب کو علم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد سخاوت اور فیاضی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ پہلے شوہر یعنی سکران رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ بعد میں ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کچھ احادیث بھی مروی ہیں۔ ان کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت کو دیکھ کر یہ رشک نہیں ہوا کہ کاش اس کے جسم میں میری روح ہوتی سوائے حضرت سودا کے۔ اطاعت اور فرما برداری میں ویسے تو تمام ازواج مطہرات سے ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطاعت و فرما برداری میں وصف سب سے امتیازی تھا۔
حج کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پھر کبھی حج کے لیے بھی نہ نکلی، اور فرمایا کرتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گھر پہ ہی رہوں گی۔ سخاوت اور فیاضی میں ان کا نمایاں وصف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ اس وصف میں سب سے ممتاز تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس کے اندر درہم تھے۔ لانے والے سے پوچھنے لگیں اس میں کیا ہے؟ بولا درہم ہے۔ تو فرمایا کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں، یہ کہہ کر اسی وقت سب تھیلی کے درہم تقسیم فرما دیے۔ ایثار میں بھی بہت ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں آگے پیچھے آئی تھیں، لیکن چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی اس لیے جب بوڑھی ہو گئیں تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہ دے دیں اور شرف صحبت اور زوجیت سے محروم ہو جائیں۔ اس بنا پر حضرت سودا نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ